جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زمانہ بھیک پاتا ہے صدا مخدوم اشرف سے، زمانہ بھیک پاتا ہے صدا مخدوم اشرف سے، فقیروں زمانہ بھیک پاتا ہے صدا مخدوم اشرف سے، چلو ملتا ہے بے مانگے وہاں مخدوم اشرف سے۔ معین الحق، نظام الحق، قطب الحق، فرید الحق، مریدوں نے یہی ہر دم سنا مخدوم اشرف سے، اور کرو میری نگہبانی میرے مخدوم سمنانی، عطا ہو در کی دربانی میرے مخدوم سمنانی، بڑی دلچسپ ہے تیری کہانی شاہ سمنانی، لگا دیتا ہے آتش بجھا دیتا ہے آتش تیرا پانی شاہ سمنانی۔ قریب سن 707 ہجری میں اشراف کے گھرانے میں ایران کے شہر میں سیدنا میر اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وجود مسعود پاتے ہیں۔ یہ گھرانہ کوئی غریب گھرانہ نہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو فقراء درویشوں کے یہاں سلطنتیں نہیں نظر آتی، خزانے نظر نہیں آتے، لیکن یہ گھرانہ درویشی میں بھی اعلیٰ اور سلطنت میں بھی سب سے مانا جانا پہچانا جاتا ہے۔ جیسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عام گھر میں نہیں بلکہ صاحب تخت و تاج کے گھر میں پیدا ہوئے، حکومت ان کے قدموں تلے تھی، سمنان کی حکومت، سمنان کی سلطنت کے آپ بادشاہ تھے۔ آپ کی ابھی پیدائش نہ ہوئی تھی کہ ہاتف غیبی سے آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ خبر دی جا رہی تھی کہ تیرے پیٹ میں جو نطفہ مسعود پل رہا ہے وہ بہت بشارت کا حقدار ہے، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تیرے پیٹ میں، تیرے شکم میں آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ محبوب بندہ ہوگا۔ جب آپ کی عمر رواں آگے بڑھتی رہی تو ایک مرتبہ سرکار میر اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خواب میں یہ رہنمائی کی گئی کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، فنا فی اللہ کی منزلت پر فائز ہونے کی خواہش ہے تو سلطنت ترک کر دو۔ جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو دوسرے دن اٹھ کر کے اپنے بھائی سید اعرف کو اپنی سلطنت کی باغ ڈور تھما دیتے ہیں اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو دیکھا کہ رہنمائی کی گئی اور اس رہنمائی کو حضرت سید اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی نے قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تو وہ سلطنت سمنا کے مالک تھے، لیکن جب اللہ کا کرم ہوا تو ہر دل کے مالک ہو گئے۔ کسی ایک شہر، ایک گاؤں یا کسی ایک ملک کی سلطانی یہ بڑی ہے یا جہان کے ہر ایک پرند چرند مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت کا بیٹھ جانا بڑی حکومت ہے۔ بڑی حکومت دلوں پر راج کرنا ہے، اس لیے کہ بادشاہت کے مد نظر اگر یہ دیکھا جائے کہ حکومت کس کی قابل ہے، حکومت میں کس کے اندر کوالٹی ہے،
تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی رعایا 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں 50% ایسے ہوں گے جو اپنے من مطابق بادشاہ کو قبول نہیں کرتے ہوں گے. ان کے اندر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس بادشاہ کو مانیں، ہم اس بادشاہ کی مانیں، اس بادشاہ کے قانون پر عمل کریں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کیا تم اس بات سے سکارتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ یہ جو کر رہا ہے تمہارے حق میں صحیح ہے، یا یہ جو قانون بنایا ہے یہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، تو 50% ایسی رعایا ہوتی ہے، ایسی پبلک ہوتی ہے جو کہتی ہے نہیں ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ دنیاوی حکومت ہے، یہ چند لوگوں کے دلوں پر نہیں، چند لوگوں پر حکومت کی جا سکتی ہے. لیکن جب اللہ کا کرم ہو جائے تو دلوں پر حکومت کرنا نصیب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے نہ ہم سمنان کے ہیں، نہ ہم ایران کے ہیں، نہ ہم بغداد کے ہیں. ہم یہاں شہر ملک ہندوستان کے اندر شہر بنارس میں ہیں، وہاں پیدا ہوئے، یہی ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے. لیکن ہم یہاں سلطنت ایران کی بات کر رہے ہیں، سلطنت سمنا کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر کی کوالٹی کیا تھی نہ تھی، ہم اس کے بادشاہ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. اگر یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنا اگر سمنان کے فقط بادشاہ ہوتے، ہمارے اور آپ کی زبان پر ان کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم ہوئے، اللہ نے دلوں پر حکومت کر دی. وہ آئے سمنان سے ہیں، حکومت ہمارے دل پر ہے. وہ آئے ہیں سمنان سے، حکومت آپ کے دلوں پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرقد و مسکن کو مرجع خلائق بنایا. کوئی بھی کیسا بھی مرض لے کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پیارے محبوب کی چوکھٹ پر آنے والوں کی لاج رکھتا ہے اور وسیلہ مخدوم اشرف سے اس کی تمام امراض، تمام تکالیف کو دفع کر دیتا ہے. پرچے نہیں بٹتے. آج ایڈورٹائز کا زمانہ ہے، لوگوں کو دکھاوے کا زمانہ ہے. جب تک وہ اپنا پرچہ بانٹیں، جب تک وہ اپنی ایڈورٹائز کراتے ہیں، تب جا کے ان کو مقبولیت ملتی ہے. تب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پھر جاتے ہیں. 80 گئے واپس 75 چلے آئے. لیکن بغیر ایڈورٹائز کے، بغیر پروٹوکول کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چوکھٹ پر ایسا کرم عطا فرما دیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے تو لوگ کھنچتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اپنا وہاں پیدا ہونے والے نیر کے پانی سے اپنے امراض کو دور کرتے ہیں. وہاں کی چوکھٹ پہ جا کر ان کے محبوبان بارگاہ کا وسیلہ دے کر کے ان کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مخدوم سمنا کے صدقے میں تکلیف کو رفع و دفع کرتا ہے. یہ سلسلہ اشرفیہ بڑا وسیع اشرف سلسلہ ہے. سلسلہ چشت سے ماخوذ سلسلہ ہے. ان کا سلسلہ آگے جا کر کے سرکار غریب نواز سے ملتا ہے. ان کے اندر چشتیت غالب ہے. حالانکہ یہ سلسلہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اگر مخدوم اشرف سے لوگ منسوب کریں تو مخدوم اشرف سے یہ سلسلہ ہے ہی نہیں. یعنی آل کی نسب میں نسبی طور پر مخدوم اشرف کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے کہ آپ نے شادی ہی نہیں کی تھی، آپ نے نکاح ہی نہ فرمایا تھا. جب سلطنت سمنا چھوڑی تو انہیں رہنمائی دی گئی. مخدوم جہانیان جہاں گشت سے ملاقات ہوئی. یہ مخدوم جہانیان جہاں گشت حضرت شیخ راجو قتال کی آباء و اجداد میں گنے جاتے ہیں. یہ مخدوم جہانیان جہاں گشت، اس کا جہانیان جہاں گشت کا معنی ہی ہے کہ دنیا کو گھومنے والے، سیاح کائنات، دنیا گھومنے والے. اور مخدوم جہانیان جہاں گشت کا یہ حال تھا کہ دنیا گھومتے تھے، اللہ کے جلووں میں فنا تھے، اور اس طرح سے تبلیغ وحدت کرتے تھے کہ دنیا دیکھے کہ میرے اندر یہ کمال حاصل ہو گیا کہ میں جہانیان جہاں گشت کہلایا. مخدوم جہانیان جہاں گشت سے مخدوم جہانگیر اشرف جہانگیر ملاقات کرتے ہیں. اور مرید ہونے کی حیثیت سے جب یہ پیش کی کہ اپنی طلب، تو مخدوم جہانیان جہاں گشت نے کہا کہ تمہارا حصہ، تمہارا مقدر مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ. ادھر یہ کہنا تھا کہ آپ نے سنتے ہی رخ کو پھیرا، اور جب چلتے چلے آئے لاہور سے ہوتے ہوئے تو آپ سے ملاقات ہوئی، اور ادھر کہا مخدوم جہانیان جہاں گشت نے کہ تمہارا مقدر حصہ وہاں ہے. اور جب یہ وہاں سے چلے ہیں
ادھر شیخ کی بارگاہ میں بھی آہٹ لگ گئی ہے کہ مرید ثابت آنے والا ہے، پہلے سے یہاں استقبال کی تیاری شروع ہو گئی، پہلے سے استقبال کی تیاری ہوئی۔ اور وہاں جا کے دیکھا گیا مخدوم علاء الحق پنڈوی نے کیسے پکارا، آ گئے بیٹا، آ گئے بیٹا۔ پھر اس کے بعد وہاں حلقہ بگوش ہوتے ہیں اور وہیں چلہ کشی کرتے ہیں، مجاہدات ریاضات وہاں کرائی جاتی ہے، نفس کو بالکل مسل کے ختم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہی دورانیہ تھا کہ اپنے کمرے میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لباس تبدیل فرما رہے تھے کہ آپ نے اندر کا کپڑا جیسے ہی اٹھا کر باندھنا شروع کیا، اندر کے کپڑے سے انڈر گارمنٹ اس کو جیسے ہی باندھنا شروع کیا تو پیر کی باہر سے آواز آ گئی، بیٹا اشرف کہاں ہو؟ ادھر سے آواز آئی، حضور آ رہا ہوں۔ دوبارہ آواز آئی، بیٹا اشرف آ جاؤ۔ جب یہاں تاخیر ہوئی، کیا وجہ ہے کہ تم آتے نہیں؟ کہا حضور کمر بستہ ہو رہا ہوں، کمر باندھ رہا ہوں۔ پیر کی طرف سے جواب ملا کہ ذرا سختی سے باندھنا، کیونکہ تمہارا امتحان یہی سے ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اتنی سختی سے باندھ لی، یعنی کہ نفس کو ایسا ختم کر دیا کہ ان کو ان کی اس بات سے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ مرشد نے جو یہ کہا ہے ذرا کس کر کے باندھنا، ذرا کس کر کے باندھنا کہ بیچ میں کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ ان کا ایسا اشارہ تھا کہ مخدوم اشرف سمجھ گئے کہ میں نکاح سنت پر عمل نہیں کرنے والا، اس لیے کہ پیر کی طرف سے یہی حکم ملا ہے، اسی کی وجہ سے آپ نے نکاح نہ فرمایا۔ پھر لاہور چلے اپنے بہن کے گھر، لاہور اپنے بہن کے گھر گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا بہن کا، وہ بچپن میں آپس میں محبت کے ساتھ گھرانہ چل رہا تھا۔ جیسے ہی مخدوم اشرف تبلیغ دین کے لیے آگے بڑھتے رہے، لاہور کی زمین پر پہنچے بہنوئی کے گھر، دیکھا نور زین العابدین نور العین شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام عبد الرزاق تھا لیکن نور العین آپ نے فرمایا۔ جب دیکھا عبد الرزاق کو، عبد الرزاق نے انہیں دیکھا، ایسی مستی آئی، ایسا مست و مگن ہوئے اللہ کے جلووں میں کہ پھر وہ مخدوم اشرف یعنی اپنے ماموں کے ہو کے رہ گئے۔ کچھ دن مہمان نوازی ہوئی، اپنے بہن کے گھر تھے۔ اس کے بعد جب وہاں سے روانہ ہونا چاہا تو آپ کے بھانجے عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رونے لگے کہ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے، مجھے لے چلیں، جس لذت سے آپ آشنا ہیں اسی لذت کا میں بھی طالب ہوں۔ بہن نے دیکھا اس طرح کا اصرار، بہنوں نے دیکھا تو کہا حضور آپ لے جا سکتے ہیں۔ بس وہاں سے جب عبد الرزاق آپ کے ساتھ ہوئے، پھر سلوک و معرفت کے منازل طے ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے اس قصبہ یو پی کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوجا شریف آرام فرما ہوئے۔ یہاں آئے، سلوک و معرفت کی منازل طے ہوتی رہی، حتیٰ کہ عبد الرزاق نور العین کا نکاح فرمایا گیا، اور عبد الرزاق نور العین سے جو اولاد چلی وہی اولاد آج کائنات میں جہاں جہاں اشرفی حضرات ہیں۔ اشرفی الجیلانی اسی لیے لکھتے ہیں کہ وہ ہیں تو چشتیت کے، لیکن وہ آئے ہیں بغداد شریف سے، اور ان کے اوپر قادریت کا رنگ تھا جس کے لیے جیلانی کہا گیا، لیکن مشرباً چشتی ہیں اس لیے وہ چشتی بھی لکھتے ہیں، مشرباً جیلانی، نسبتاً جیلانی۔ اور پھر اس کے بعد یہی سوال ہوا کہ جب ان کا سلسلہ، جب ان کی آل اولاد نہیں تو یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ تو سلسلہ بھانجے سے چلا، اور بھانجے سید تھے، حسنی سید تھے۔ اور حال یہ ہوا کہ حسنی سید ہونے کے بعد آپ سے وہ سلسلہ چلا کہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں یمنی کہا جاتا ہے، سلسلہ اشرفیہ میں ملا نظام الدین یمنی کا نام سنا ہوگا۔ ملا نظام الدین یمنی آپ کے مرید و خلیفہ تھے۔ جب تبلیغ کا سلسلہ چل رہا تھا تو ساتھ میں مریدین کا حلقہ بھی چل رہا تھا، تو ایک سمندر کے کنارے سے آپ کا گزر ہوا، قافلہ سالار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ ملا نظام الدین کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ ہم لوگ اتنے زمانے سے اپنے پیر کے ساتھ ہیں، تو پیر و مرشد کا سلسلہ میں بہت سارے لوگ داخل ہیں،
لیکن یہ بات پتہ نہیں کہ کہاں تک لوگ داخل ہیں. کیا ہمارا سلسلہ کے لوگ کچھ ایسی مخلوق جو پانیوں میں رہتی ہے، کچھ ایسی مخلوق جو ہوا میں رہتی ہے، کیا وہ بھی مرید ہیں؟ اتنا انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ادھر لبے دریا لبے سمندر ایک ہیکل انسانی شکل میں سمندر سے آدمی نکلتا ہے، جس کا حال یہ تھا کہ جب وہ نکلا تو سمندر کی گہرائی اس کے کمر تک اور اس سے باہر وہ تھا. سب پیچھے ہٹے. مخدوم اشرف آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں تو وہ سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے. اب جب مخدوم اشرف نے کہا بتاؤ تم کون ہو، تو وہ ہیکل، وہ اندر کی مخلوق کہتی ہے کہ میں آپ کے غلام کا غلام ہوں. وہ کون تھے؟ در البحر، یعنی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید و خلیفہ نام کیا تھا؟ در البحر، یعنی بحر سمندر کے موتی. ان کا نام تھا در البحر. انہی کے ذریعے سے سمندر میں سلسلہ اشرفیہ جاری و ساری ہے، تھا نہیں ہے. آج بھی سلسلہ اشرفیہ نہ صرف زمین پر بلکہ پانی کے اندر بھی یہ رواں دوا ہے. وہ پانی کی مخلوق. اور بتایا کتنے لوگ، قریب 1000 سے زیادہ تعداد میں، یعنی 20,000 تقریباً کہا گیا کہ پانی کی مخلوقات سلسلہ اشرفیہ سے بیعت ہے. انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا نہیں تھا کہ ہمارے سلسلے میں کتنے لوگ ہیں یا کہاں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن پیر نے کسب و کشف کے ذریعے سے یہ بات جان لی کہ مرید کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے. آپ نے تبلیغ کی. پہنچتے پہنچتے آپ کے شہر بنارس تشریف لائے. شہر بنارس میں کئی پنڈتوں سے مناظرہ ہوا، کئی پنڈتوں سے مباہلہ ہوا. اسلام کے حق ہونے پر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے پر، ان کی نبوت و رسالت کے حق ہونے پر دلیلوں کے ساتھ، براہین کے ساتھ مناظرہ ہوا اور دم بخود رہ گئے مشرکین ہند. اور یہاں ان کو کہنا پڑا کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے. بہت سارے غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر کنورٹ ہوئے اور مسلمان ہو کر رہ گئے. آپ ہی کے مدن پورہ میں کچھ ایسے گھرانے ہیں جو حضرت مخدوم اشرف یا ان کے خلیفہ کے دست اقدس پر اسلام سے مشرف ہوئے. آپ ہی کے علاقے میں ہیں. یہ ان کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. پھر یہاں سے آگے بڑھتے گئے. کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ شہر بنارس سے کسی ایک کونے میں مندر کا مسئلہ اٹھا اور اس مندر کے جب پہنچے تو کہا کیا کرتے ہو؟ وہی جو خواجہ غریب نواز کے زمانے میں تھا، وہی چشتیت کا رنگ پھر سے اجاگر ہوا، وہی رنگ پھر سے ابھر گیا. کہا کہ ہم اسے پوچھتے ہیں. کہا کیا آج تک اس نے کچھ کھایا ہے؟ کہا نہیں، کچھ کھایا نہیں ہے. کہا جاؤ کہہ دینا کہ ایک درویش آیا ہے، اس نے کہا ہے جتنے پرساد ہیں سب کو کھانا ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کے اندر جان ڈالی اور وہ بت اتر اتر کر کے وہ سامنے رکھی ہوئی تھالی میں جتنے پرساد تھے سب کھا گئے. اس منظر کو دیکھنے کے بعد کئی ہندو، کئی غیر مسلم وہاں پر مسلمان ہوئے. کہا یہ تمہارا خدا نہیں، نہ یہ ہمارا خدا ہے، بلکہ اس پتھر کے بت کے اندر جو جان ڈال رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خدا ہے. وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ غیب الغیوب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا مگر وہی حق ہے، وہی اکیلا ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے. آگے بڑھے. جونپور کا راستہ. جونپور جب قافلہ کے ساتھ، یہ سب قافلہ جو چل رہا تھا پیدل کا زمانہ تھا، گھوڑے بھی نصیب نہیں ہوا کرتے تھے چونکہ سلطنت کو ترک کر دیا تھا. قافلہ ہے، گٹھیا ہے، توشا ہے ہاتھ میں، چلتے چلے گئے. جونپور کے ایک سرزمین سے گزرے تو دیکھا کہ ارد گرد کچھ نشو و نمائش کے لیے بادشاہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی عورتوں کی شکل میں. مریدوں کا قافلہ تھا. ایک مرید صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کے نشو و نمائش اور نقش و نگار کو دیکھنے لگے کہ بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا، بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا. یہ دیکھتے رہ گئے. ادھر قافلہ آگے بڑھ گیا. پوچھا گیا کون کون ہے، بلاؤ سب کو. تو یہ ہوا فلاں صاحب چھوٹ گئے. کہا کیا؟ کہاں چھوٹ گئے؟ کہا ادھر جو مورتیاں تھیں ان کو دیکھنے کے چکر میں وہ وہیں رہ گئے ہیں، شاید آتے ہوں گے. کہا ذرا بلا کے لاؤ. آئے. بولا کہ بڑا پسند لگ رہا ہے، بہت پسند آ رہی ہے. کہا حضور بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے. کہا جاؤ
کہا کہہ دینا میرے پیر مخدوم اشرف نے بلایا ہے۔ اتنا کہا وہ مورتی اتر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے مخدوم اشرف کی بارگاہ میں چلے گیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آئی، سلام عرض کیا۔ اب اپنے مرید سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ پسند آئی تو میں ابھی نکاح پڑھا کے تمہارا اسے عقد کرتا ہوں۔ اسی سے عقد کیا اور اسی سے آج تک جونپور کی سرزمین پر ایک گھرانہ ایسا ہے جو نسل چل رہی ہے۔ سارا جسم انسانوں جیسا ہو گیا تھا لیکن اس کا ناخن پتھر کی طرح تھا۔ سننے میں آیا کہ آج بھی اس نسل میں جتنے ہوتے ہیں اس کے ناخن پر پتھریلا انداز، آج بھی پتھریلی صفت موجود ہے اور وہ نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ جونپور سے آگے بڑھے، کچھوچا شریف جا کے اپنے مسکن کو پوچھا، جب آپ کو پانی پلایا گیا تو پانی وہاں کا بڑا کھارا ہوتا ہے، بس کھاری کا پانی پلایا گیا، کہا کہ کیسا پانی ہے حضور؟ کہا بس کھارا، تو اسے بس کھاری کہہ دیا گیا۔ پھر وہاں سے جب کچھوچا شریف آئے دوسرے محلے میں تو وہاں کا پانی پلایا گیا، کہا کچھ اچھا، اسی کو کچھوچا بنا دیا گیا، اس لیے کچوچا کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پھر آپ کی منزل شروع اور مزید آگے بڑھی اور پھر دین الہی کی خوب توجہ اشاعت ہوئی، یہاں تک کہ لوگ ایسے بھی آتے رہے جو آپ کو آزماتے رہے۔ وہی ایک وفد آیا بچوں کا جو شرارت کرتے رہتے ہیں، لونڈے جو ہر وقت کسی نہ کسی کو ٹٹولتے رہتے ہیں، ان سے بڑی کرامتیں صادر ہوتی ہیں، تو چلو آؤ، یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مورتیوں کو اشارہ کرتے ہیں تو اسے انسان بنا دیتے ہیں، تو چلو آؤ ہم لوگ بھی تھوڑا سا ان سے امتحان لیتے ہیں۔ اپنے دوستوں میں سے ایک کو جنازے پر لٹا دیا اور جنازے پر لٹا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور جنازہ پڑھا دیجئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں حضور، مردے کا جنازہ ہے، مردہ ہے، ہماری گزارش ہے کہ نماز پڑھا دی جائے۔ کہا زندوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا لیکن تم بار بار اصرار کرتے ہو، تم ہی ذمہ دار۔ اتر کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کے دوست اسے ہلاتے رہے، جگاتے رہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کا حکم ہی تھا۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بزرگوں سے جو کرامت کا صدور ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور خود اللہ نے حدیث قدسی میں بیان فرما دیا کہ میرے محبوب بندے جب میرے ہو جاتے ہیں تو میں ان کا ہو جاتا ہوں۔ آپ چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، چلنا میرا ہوتا ہے، بولتے ہیں اپنی زبان سے، بولنا میرا ہوتا ہے، سنتے ہیں اپنے کان سے، سننا میرا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے لیکن دیکھنا میرا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے جلووں سے مل گیا تو پتھر کو اشارہ کرے تو انسان بننا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ وہ پتھر سے کہہ دے کہ تم کلمہ پڑھو تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہو گیا کہ بولنا زبان تو ان کی ہے لیکن بولنا اللہ رب العزت کا ہے۔ اس پر کوئی ہمارا اعتراض نہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہی ہوا کہ وہ مر گیا، یہ لوگ معافی تلافی کرتے رہے۔ اسی طرح سے بہت مرتبہ آپ سے آزمانے کے لیے بہت سارے لوگ آئے، لیکن اللہ کے جلووں میں جب کوئی فنا ہو جاتا ہے اسے اپنے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا۔ جب اللہ کا جلوہ ان کے اوپر، اللہ کی تجلی پڑی، ان کا دل ایسا پرنور ہو گیا کہ اب وہ بولتے ہیں اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے، وہ سنتے ہیں تو اللہ کا سننا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو ایسا نکال دیتے ہیں جیسے کسی شیشی سے پانی نکال دیا جائے، ایسے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتے ہیں جیسے کسی نے ابھی پانی سے دھل کے صاف کر دیا ہو، ایسے اپنے آپ کو صفائی کرتے ہیں، اپنے دل کی، اپنے نفس کی ایسی صفائی کرتے ہیں جیسے کہ زنگ لگا ہوا، مرچا لگا ہوا لوہا ہو اور اسے آگ میں ڈال کر پگھلا کر صاف کر دیا گیا ہو۔ جیسے ہی یہ صفائی آپ پر ظاہر ہوتی ہے یا کسی بندے پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قربت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ جب اپنا قرب دے دیتا ہے تو وہی وقت کا مخدوم اشرف جہانگیر بن کر ابھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسا اختیار انہیں عطا فرما دیتا ہے کہ بتائیے نیل شریف کے پانی کو پیتے ہی آپ کے اندر کون سا مرض ہے
وہ جھٹکا مارنے لگتا ہے، چیختے چلانے لگتے ہیں وہاں۔ اور اس نیر شریف کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے خود نیر شریف میں کھدائی کا ساتھ دیا۔ جب وہ گڈھا کھودنا شروع کیا تو آپ نے بھی ساتھ دیا، اور فرسے لے کر کے کدال لے کر آپ مارتے تھے۔ تو اس مارنے کا انداز یہ تھا کہ جتنے آپ کے ساتھ تھے سب اسی طرح سے ہل کو اور کدال وغیرہ کو فرسے کو چلاتے تھے، لیکن سب کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیا۔ اور ولیوں کی یہی صفت ہے کہ جو اپنے قریب ان کے قریب جاتا ہے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سب سے کہا کہ چلانے کا یہ انداز نہیں ہوگا، بلکہ فرسہ اٹھا کر کے یا جو بھی اوزار تھا اٹھا کر کے اسے گھماتے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مارتے ہیں۔ اسی لیے سلسلہ اشرفیہ میں حلقہ اسی کے آخری میں جب ذکر پورا ہوتا ہے تو اٹھ کر کے یوں ہاتھ کرتے ہیں اور اٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نیچے ضرب لگاتے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ ایسا کرتے ہیں، یہ وہیں سے نکلا ہوا۔ اور نیر شریف میں آپ نے 7 مشق زمزم کا پانی ملایا، اور آج تک وہ نیر جاری و ساری ہے۔ اور اس میں ایسا کمال اللہ نے ڈال دیا کہ وقت کا کتنا ہی پرانا آصف کیوں نہ ہو، جب اسے پلایا جا رہا ہے تو مریض شفا یاب بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں اپنے آپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہاں تو صرف وہاں ایسی تکالیف کو رفع کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ آخر دکھنے والا کوئی نہیں ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، جج کا پتہ نہیں ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، وکیل کا پتہ نہیں ہے، اس کا مقدمہ کی پیشی کون کر رہا ہے، بس وہاں چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور جس کے مقدر میں یہ کر دیا گیا کہ وہ یہاں سال بھر رہے یا زندگی بھر رہے، اس کو تکلیف سے رفع نہیں ہوگی، تکلیف سے آزادی نہیں ملے گی، اس کو وہاں آرام نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر کی دوائی پر نہیں، اللہ کی شفا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نیر شریف کے پانی پر نہیں، بلکہ نیر شریف کے پانی سے جو منسوب ہیں ہم اس عقائد پر اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نیر کے پانی پر ایمان اور عقیدہ رکھ دیتے ہیں یہی خدا ہے اور یہی شفا دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے بندوں سے ایسی نسبت اسے حاصل ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے فرما دیا کہ جاؤ نیر کا پانی پی لو، تو نیر کے پانی میں شفا ہو جاتی ہے۔ آج 29 محرم الحرام ہے، اور ایک اعلان آیا ہے، بعد نماز عشاء فوراً محلہ طاعت اللہ مدن پورہ بنارس میں ذکر شہداء کربلا منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں آل رسول اولاد علی شہزاد حضور غازی ملت علامہ شیخ محمد نورانی اشرف اشرفی المعروف حضور نورانی میاں صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور جلسہ ذکر شہداء کربلا کو کامیاب بنائیں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر علماء اور ائمہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل میں شریک ہو کر نورانی اشرفی اور جیلانی حضور نورانی میاں کے بیان سے محظوظ ہوں۔